يقال بعد الوضوء. وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ 3 قسم کی دعائیں ہیں۔ امام نسائی نے ایک دعا نقل کی، امام مسلم نے دوسری دعا نقل کی، امام بخاری نے تیسری دعا ذکر کی۔ اس میں اشارہ ہے کہ فراغت کے بعد دعا ضرور ہے، مگر اس میں تعین نہیں ہے، جو بھی دعا چاہے انسان پڑھے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ ان فراغت سے پہلے ہر عضو کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا وجود کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہاتھ دھوتے الگ دعا مانگو، منہ دھوتے وقت الگ دعا مانگو، مسح کرتے وقت الگ دعا مانگو، ہاتھ پیر دھوتے وقت الگ دعا مانگو۔ دورانی وضو میں دعا کی جتنی روایات ہے وہ بلا سند ہے، من گڑت ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ ہاں فراغت عن الوضو کے بعد دعا ہے، لیکن اس کی 3 طریقے ہیں، 3 قسم کے الفاظ ہیں۔ ایک نسائی میں ہے، ایک مسلم میں ہے، ایک بخاری ابو داود میں ہے۔ وہ اس میں اشارہ ہے کہ دعا ضرور پڑھے، مسنون طریقہ ہے، البتہ تعین الفاظ نہیں ہے، جو الفاظ چاہے۔ اس باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باب ما، باب ان ادعیہ کے بیان میں، یقال جو پڑھے جاتے ہیں بعد الوضو، وضو سے فارغ ہونے کے بعد۔ حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبی الکوفی قال حدثنا زید بن حباب عن معاویة بن صالح عن ربیعة بن یزید الدمشقی عن ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ، جو آدمی وضو کرے، فاحسن الوضو، او کامل وضو کرے، ہر عضو 3 بار دھوئے، ثم قال، اور پھر پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بناؤ، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے شمار کرو پاکان میں۔ تو جو یہاں تک دعا پڑھے، فتحت لہ 8 ابواب من الجنہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ایک دعا یہ ہے۔ وفی الباب، اور اسی دعا کے بارے میں حضرت انس سے عقبہ ابن عامر سے ہیں، قال ابو عیسیٰ، حدیث عمر کا، قد خولف زید بن حباب فی هذا الحدیث، اس حدیث کے اندر مخالفت کی گئی زید ابن حباب کی روایت سے، اس کے الفاظ کچھ اور ہے، اس کی کچھ اور ہے۔ روا عبداللہ ابن صالح، اس کو نقل کی عبداللہ ابن صالح نے، اور اس کے علاوہ نے معاویہ ابن صالح عن ربیع ابن یزید عن ابی ادریس عن عقبۃ ابن عامر عن عمر وعن ابی عثمان وعن جبیر ابن نفیر عن عمر، وهذا حدیث فی اسنادہ اضطراب، ولا یصح، ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے اس باب میں کثیر و شیء، زیادہ روایات۔ قال محمد ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا، قال محمد، امام بخاری نے کہا ہے کہ اس روایت کے سند میں جو ابو ادریس حضرت عمر سے نقل کرتا ہے یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابو ادریس کا سماع عمر سے ثابت نہیں ہے کسی روایت کے بارے میں۔ یہ جو ترمذی نے روایت نقل کی ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کی کچھ اور الفاظ ہے، اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وبارک لی فی رزقی، یہ ذکر۔
ابو داود کے الفاظ کچھ اور ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ورفع اصبعہ الی السماء، آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے۔ بس یہ 3 قسم کے ادعیہ وضو سے فراغت کے بعد آئے ہیں۔ تو اس سے 2 مسئلے شارحین نکالتے ہیں، ایک ہی کہ دورانی وضو میں دعا نہ کرے، وہ بدعات میں سے، اس کے لیے صحیح سند والی روایت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ وضو سے فراغت کے بعد دعا مسنون ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ نکالا کہ اس دعا میں الفاظ متعین نہیں ہے، یہاں یہ الفاظ ہے، لیکن ابو داود کے اندر ہے شہادتین او رفع اصبعہ الی السماء، یعنی عملی توحید کا مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نسائی کے اندر ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وہ دعا آیا۔ باب الوضوء بالمد، 2 دن رہ گئے، جو سست لوگ ہیں کل پرسوں آ جائے۔